اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت رمضان ٹرانسمیشن میں آصف سعید قادری شاذلی مرکزی خانقاہ عالیہ طارقیہ جہانگیریہ عثمانیہ سے میرے مربی میرے شیخ پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف المعروف میاں حضور کی بارگاہ سے آپ سب کی خواہش کے مطابق اصرار پر ہم لائیو ہیں، اور پہلے الحمدللہ بتا دیا گیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے امت مسلمہ کو بہت فائدہ بھی ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس خانقاہ سے وابستہ رکھا ہے اور میاں حضور کے قدموں سے وابستہ رکھا ہے۔ طارقیہ روحانی سینٹر ہو یا نور القرآن اسلامک اکیڈمی ہو، میاں حضور کا فیض الحمدللہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور ہمارے پیر بھائی یعنی میاں حضور کے خلفاء یورپ، امریکہ، کینیڈا، لندن اور دیگر ممالک میں الحمدللہ وہاں پر موجود رہ کر لوگوں کو اور لوگوں کے مسائل اور ان کے دکھ دردوں کا مداوع کر رہے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے اور آپ سب کی بھی خوش نصیبی ہے کہ میاں حضور نے بے حد مصروفیت کے باوجود، کیونکہ میاں حضور لائیو آپ اتحاد رمضان ٹرانسمیشن میں میاں حضور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں روزانہ، میں بھی دیکھتا ہوں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی میاں حضور نے ٹائم عنایت فرمایا۔ ہمارے ساتھ میاں حضور بھی موجود ہیں، فہیم قادری صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ میاں حضور کی گفتگو سے فیضیاب ہوں اور آپ لوگوں کی تشنگی پوری ہو۔ آئیے میاں حضور سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میاں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم دیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے فیض سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ ہماری یہ روحانیت رمضان ٹرانسمیشن الحمدللہ میں گزشتہ 4-5 سالوں سے فیس بک پہ کر رہا ہوں آپ کی سرپرستی میں ہی، تو اس میں ہم لوگوں کی ویسے فون کالز بھی لیتے ہیں، روحانی مسائل بھی سنتے ہیں، مگر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے کیونکہ لوگوں نے بہت سارے ہزار سوال کیے ہیں، واٹس ایپ پر بھی کیے ہیں، فیس بک پر بھی کیے ہیں، ای میلز میں بھی کیے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کا نام ہے روحانیت رمضان، تو ہم شروع یہاں سے کریں کہ روحانیت جو ہے کس چیز کا نام ہے اور روحانیت کس طرح حاصل ہوتی ہے، روحانیت کے حصول کے طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں روحانیت جو ہے قربت الہی کا نام ہے۔ بات یہ ہے کہ جب روح لطیف ہوتی ہے اور کثافت قلبی دور ہوتی ہے تو انسان روحانیت میں قدم رکھتا ہے، اور کثافت قلبی کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے ذکر الہی۔ سبحان اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کثرت سے کرے، سبحان فرائض کے بعد سبحان اگر کوئی قرب چاہتا ہے تو وہ ہے نوافل۔ سبحان نوافل کی جب کثرت کرتا ہے اور کثرت سے ذکر کرتا ہے انسان تو اس کی قلبی کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ جب قلبی کثافتیں دور ہوتی ہیں تو قلب ہے آئینہ سبحان انسان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب کو آئینہ بنایا ہے۔ جب یہ کثیف ہو جاتا ہے تو دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے قرب سے دور ہو جاتا ہے یہ، اور وہ دھندلاہٹ اس کی جو ہے وہ کثافت جو ہے اس کی خصائل رذیلہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں انسان جب خصائل رذیلہ کو دور کرتا ہے اپنے اندر سے اور اپنا تمام تر معاملات اپنے رب کی طرف موڑ لیتا ہے تو اس کی کثافت قلبی دور ہوتی ہے۔ اور کثافت قلبی دور ہونے کے 2 ذریعے ہیں، ایک ذریعہ ذکر و اذکار اور دوسرا اخلاق۔ ایک ذریعہ ذکر و اذکار اور دوسرا اخلاق۔ تصوف نام جو ہے انہی دونوں کے ملاپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب اخلاق اور عقائد مل جائیں اور درست ہوں سبحان تو تصوف شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اینا سمجھ بس۔ اچھا، جب ہم اپنے اخلاق سے اپنے خصائل رذیلہ کو دور کرتے ہیں، مثال کے طور پر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے،
جھوٹ ہے، مکاری ہے، فریب ہے، دھوکہ بازی ہے، جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے اندر سے یہ خصائل رذیلہ جو کم ہوتے ہیں، تو اخلاق کا نام ہی یہی ہے کہ تمہارے کسی عمل سے کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مقصد کسی سے جھوٹ بولو گے تو اس کو تکلیف ہوگی، کسی کو دھوکہ دو گے اس کو تکلیف ہوگی، کسی سے فراڈ کرو گے اس کو تکلیف ہوگی، کسی کی چغل خوری کرو گے اس کا دل دکھے گا۔ تو جب خصائل رذیلہ کو دور کرتے ہو تم اپنے اندر سے، تمہارے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان مومن وہ ہے جس کا اخلاق تم میں اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اخلاق کا فائدہ کیونکہ عوام کو ہے، لوگوں کو ہے، اور عقائد اور ذکر کا فائدہ صرف تمہیں ہے۔ تو تصوف دونوں فائدے دیکھتا ہے۔ تصوف کا مقصد یہی ہے کہ دونوں طرف فائدے ہوں، کہ تم سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، یعنی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہو، کہ لوگوں پر احسان کرو تم۔ یعنی اگر کسی کے میاں اخلاق درست نہیں ہے، وہ صرف ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، تو وہ روحانیت حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگرچہ تم رات بھر قیام کرو اور دن بھر صائم رہو، صحیح، اگر تمہارے پڑوسی کو تم سے تکلیف ہے تو تمہاری کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی پھر ایسا آدمی جو ہے روحانیت حاصل نہیں کرتا۔ بالکل، اخلاق اول ہے تصوف میں۔ سبحان، دیکھو تصوف کی طے جو ہے سبحان، یہ اپنے 4 مراتب رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا پہلا مرتبہ توبہ ہے، سبحان اللہ۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ توبہ کی جو تا ہے اس کے 2 مرتبے، ایک تزکیہ اور ایک تصفیہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ توبہ نام ہی گناہوں سے الگ ہونے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ تم سے جب الگ ہو سکتے ہیں کہ جب تمہارا تزکیہ بھی ہوا ہو، تصفیہ بھی ہوا ہو۔ صحیح۔ جب آپ کا تزکیہ اور تصفیہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کے دائرے میں آتے ہیں، پھر وہ کہلاتی ہے توبۃ النصوحہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ صرف زبانی توبہ کرتے رہے، نہ تزکیہ ہو آپ کا نہ تصفیہ ہو آپ کا، تو وہ توبہ تھوڑی ہے، وہ تو دھوکہ ہے۔ اور ایسی توبہ میں بندہ رب کو دھوکہ دیتا ہے، بندوں کو نہیں، اللہ، کیونکہ توبہ بندوں سے نہیں کر رہا وہ۔ توبہ گویا نام اس چیز کا ہے کہ گویا جس عمل سے تم توبہ کرو اس کو دوبارہ نہ کرو۔ اب ہم توبہ کسی ایک عمل سے تو نہیں کر رہے، صحیح، ہم توبہ تو گناہوں سے کر رہے گناہوں سے۔ ہیں، تو اس کا مطلب یہ پھر گناہ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ دوبارہ۔ ہماری اپنی قوت یہی ہونی چاہیے گناہ دوبارہ نہ ہو، اور جو نصیب میں لکھا گیا اور ہو جائے تو اس سے فوراً تائب ہو جائے۔ تو جب تک ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے جی، اور جب تک ہم اپنا تصفیہ نہیں کرتے تو حالات کچھ نہیں ہوتے۔ میاں ہمارے ناظرین کے لیے تزکیہ اور تصفیہ کیا چیز ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، تزکیہ ہوتا ہے روح کا، روح کا، اور تصفیہ ہوتا ہے اعمال کا۔ اعمال کا۔ اعمال کا مقصد وہی ہے کہ خصائل رذیلہ کو اپنے آپ سے الگ کر دے، یعنی بری عادات کو دور کو کر۔ چھوڑ دے۔ یہ تو ہو گیا تصفیہ۔ اذکار کے ذریعے اپنے قلب کو روشن کرے، یہ ہوا تزکیہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا ظاہر بھی سنور رہا ہے اور ذکر کے ذریعے باطن بھی سنور رہا ہے۔ اور تیرا ظاہر سے تیرا باطن درست ہونا چاہیے، یعنی کہ تیرے ظاہر سے تیرا باطن اچھا ہونا چاہیے اور تیری جلوت سے تیری خلوت اچھی ہونی چاہیے۔ واہ، یعنی ایک دوسرے کی معاونت ہونی چاہیے، ظاہر سے باطنی قوت ملے، باطن سے ظاہر کو قوت۔ ظاہر کو قوت ملے، تب ہے، تب ہم روحانیت میں قدم رکھتے ہیں۔ قدم رکھتے ہیں۔ جی، جب یہ بات پیدا ہو جائے ہماری کہ ہمارے باطن ہمارے ظاہر سے بہتر ہو جائے اور ہماری خلوت یعنی کہ تنہائی ہماری جلوت
سے بہتر ہو جائے، تو پھر ہم روحانیت میں قدم رکھتے ہیں. اور جب ہم روحانیت میں قدم رکھتے ہیں تو پھر ہم میں جب تصفیہ اور تزکیہ ہوتا ہے تو دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہے ایک خوف اور ایک رجا. خوف کے ذریعے گناہوں سے بچتے ہیں اور امید پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی بندے سے یہی چاہتا ہے کہ تو خوف اور رجا کے درمیان رہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ سے بے خوف ہونا بھی بہت خطرناک عمل ہے، اور اللہ سے بالکل امید رکھ لینا بھی کہ اعمال کو چھوڑ دے اور بس اس بات میں امید رکھے میں بخشا جاؤں گا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے خوف بھی رکھ، اللہ سے امید بھی رکھ، کہ جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں وہ قہار جبار بھی ہے، اور ایک اس کی صفت سمدیت ہے. یہ صفت سمدیت اس کی بے نیازی کی صفت ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایسی صفت ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ اور انبیاء بھی اس صفت سے کانپتے ہیں، اور اولیاء بھی. کیوں؟ کہ اس مقام میں وہ یکتا ہے. اس کے لیے پھر کسی کا عمل کچھ عمل نہیں رہ جاتا، کسی کی نیکی نیکی نہیں رہ جاتی، کسی کا گناہ گناہ نہیں رہ جاتا. اسی صفت کے تحت وہ جس گناہگار کو چاہے بخش دیتا ہے اور جس مومن کو چاہے پکڑ لیتا ہے. اور میاں روحانیت کے اندر ہمارے اکثر لوگ یہ کمنٹ میں بھی پوچھیں شیخ کا کتنا دخل ہے؟ کیا بغیر پیر و مرشد یا شیخ کامل کے بھی انسان روحانی سفر کر سکتا ہے؟ دیکھو، ثم رفیق علی الطریق، کہ جب تم کسی طریقے پر چلو، کسی راستے پر چلو تو اس کے جاننے والے کے ساتھ چلو. روحانیت میں تصوف کی جو واو ہے یہ وسیلہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اور واسطہ ہے. وسیلہ اور واسطہ کیا ہے؟ وہ مرشد کی ذات مبارک، بے شک بے شک. وہ انبیاء کی ذات ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے ہدایت وسیلے اور واسطے کے ذریعے کی ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب رب اپنا کام وسیلے اور واسطے کے ذریعے کر رہا ہے تو بندے کا کام ڈائریکٹ کیسے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. تو بندے کو بھی وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہے، اور ایسے واسطے کی ضرورت ہے کہ جو اس راستے کو جانتا ہو، اس وسیلے کو. تو مرشد کامل کے بارے میں حضرت حق باؤ فرماتے ہیں کہ تو اپنی ساری عمر ریاضت کر کے پتھر سے اپنا سر مارتا رہے اور پٹکتا رہے، لیکن تجھے کچھ حاصل نہیں ہونا علاوہ مرشد کی نظر کے، کہ جب وہ نظر کرے گا تب تو اس منزل پر پہنچے گا، قرب کے راستے پہ آئے گا، نہیں تو نہیں آ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ و مرشد ہے. تمام محققین اس آیت پر واسطے اور وسیلے کا جب ذکر ہے، وسیلے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ذات مرشد کی ذات ہے، کیونکہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو وہ راستہ جو ہے وہ مرشد ہے، وہ وسیلہ جو ہے وہ مرشد ہے. اس کے بغیر منزل نہیں ہے. مرشد اول ہے. یعنی مرشد اگر نہیں ہے، کچھ بھی آدمی کر رہا ہے تو کچھ نہیں ہے. کچھ اس لیے نہیں ہے، آپ ہے ایک آدمی موبائل میں کوڈ لگا دے جی، آپ نہیں کھول سکتے پھر اس کے بعد کوئی بھی، صحیح، جب تک آپ کو وہ یہ نہ کہ یہ کوڈ ایسے لگا ہوا ہے. یہ ایک انسان کا بنایا ہوا ہے نا ہاتھ کا، تو روحانیت کی کوڈ نہیں ہے کیا؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی بغیر کوڈ کے نہیں کھلتی، اور وہ ہے مرشد کی ذات. کیا بات ہے.
مرشد وہ بند کوڈوں کو کھولتا ہے جو دل اور دماغ اور روح کے بند. بالکل بالکل. مرشد کا کام ہی یہی ہے کہ کیونکہ قرب الہی اور فیضان الہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیض ہے اور تجلیات ہے یہ بلا واسطہ نہیں ہے، بالواسطہ ہے. اللہ اکبر. میاں یہ الحمدللہ آپ نے روحانیت رمضان ٹرانسمیشن کی روحانیت کی تھوڑی سے وقت میں بہت جامع گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی. میں اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کے روحانی مسائل بھی حل کرتے ہیں، تھوڑا اس طرف بھی گفتگو کریں گے. لوگوں نے کئی سارے سوال بھیجے ہوئے. میاں کہ یہ روحانیت جب بندہ کوئی حاصل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اس کا صرف باطنی روشن ہوتا ہے، یا اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مددگار بھی بن سکتا ہے، وہ لوگوں کی معاونت بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے جو ہے نا کام بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں جب آدمی کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے اور اس ذکر و اذکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو مستجاب کرتا ہے، اس میں استجاب پیدا ہوتا ہے، قبولیت پیدا ہوتی ہے اس کے اعمال میں، تو اس کا فائدہ اس کے ساتھ ساتھ پوری خلق کو ہوتا ہے. سبحان اللہ. پوری خلق کو ہوتا ہے. پوری خلق کو ہوتا ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اور تمہارے مومن انبیاء ہیں، انبیاء بے شک، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، نیک مومنین ہیں. نیک مومنین ہیں. نیک مومنین کیوں ہے؟ کہ وہ مستجیب ہیں، سبحان اللہ، مقبول ہیں، مقبول بارگاہ، تو وہ لوگوں کے معاون ہو گئے، مددگار. ہاں. اچھا اسی طریقے سے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کا کیا مقصد ہے؟ کہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمت دی، جن کو نعمت کری، جنہیں نعمت دی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. تو ان کا راستہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مستجیب ہیں، مقبول ہیں. تو ہم وہ راستہ مانگ رہے ہیں، ہم وہ بات مانگ رہے ہیں کہ جیسے ان کو تو مقبول ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر بات قبول ہوتی ہے اور تیرے بارگاہ میں ہیں، ایسے ہمیں کر دے. تو آپ جب کوئی بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اس کی جو قبولیت آپ کو حاصل ہوتی ہے، جو روحانیت آپ کو حاصل ہوتی ہے، وہ گویا ایک ایسی ہے کہ پانی کی مانند، دھوپ کی مانند، سورج کی مانند، کہ اس سے سب مستفیض ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سبحان. آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اس سے، آپ لوگوں کی اس سے دکھ درد بھی دور کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا. وہ دعا ہے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. بے شک بے شک. میاں یہ کیونکہ فیلڈ بھی ہے اور اس سے متعلق یہ جو جادو ٹونا آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کی تفصیلاً ارشاد فرمائے کہ اس کے ہونے کے اسباب موجودہ وقت میں مسلمانوں پر جو اتنا معاملہ، دنیا بھر سے لوگ آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، آپ کے صدقے سے ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں لوگ مبتلا ہیں. ایک تو ان کی وجوہات ارشاد فرما دیں کہ کیا وجہ ہے جو اتنا زیادہ یہ معاملات چل رہے ہیں، پھر آگے میں انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہیں. دیکھو یہ جو دور ہے اصل میں یہ دور روحانیت سے دور ہوتا جا رہا ہے. صحیح. جو وقت روحانیت سے دور ہو جاتا ہے اور جس میں روحانیت کم ہوتی جاتی ہے اس میں شیطانیت غلبہ کرتی جاتی ہے. صحیح. جب شیطانیت غلبہ کرتی جاتی ہے تو اب شیطانیت غلبہ کرتی ہے ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے. آئی نا سمجھ میں بات؟ آپ یہ دیکھو کہ جو دور ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے لوگ خسائل رذیلہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. بری عادات زیادہ، بری عادات. اچھا یہاں تک بات ہے کہ ہم دین کی بہت باتوں کو جانتے ہیں. آج جتنی معلومات دین کی لوگوں کے پاس موجود ہے اور جتنا آسان مہیا ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی دین کی معلومات. اور ہمیں معلوم بھی ہے دین کا، اس کے باوجود پھر ہم دین پر عمل نہیں کرتے اور اس سے دور ہیں.
اچھا، اور دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اب یہ زمانہ وہی آ گیا کہ جیسے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی مگر نمازی نہیں ہوں گے، نمازی نہیں. ایسا ہی دور ہو گیا. اچھا، اب بد اعتقادی، بد مذہبیت بڑھتی جا رہی ہے ہمیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب بد مذہبیت بڑھتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، اولیاء اللہ کی محبتیں دل سے دور ہوتی ہیں. اچھا، جب ان کی محبتیں دل سے دور ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کے اس میں پڑ جاتے ہیں. اچھا، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں یا کوئی کاروبار کرتا ہوں یا میرا کوئی حریف ہے یا کوئی میرا افسر بڑا ہے یا کوئی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی کام ہو گیا، میں نے آسان راستہ یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اس کو گراؤں کیسے، جی، اس کو پیچھے کیسے کروں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے بڑے آسان سے لوگ نظر آ جاتے ہیں، کوئی جادو کرنے والا، کوئی ٹونا کرنے والا، کوئی یہ کہ بھئی چلو اس سے کچھ کروا کے اس کو عمل کو، اس کو گراؤ، پیچھے کرو، اس کی بندش کروا دو، اس کا یہ کروا دو، اس کا وہ کروا دو. لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ سارا کام ہم رسمن کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ اس کی رہے. حقیقت کو نہیں کر رہے. اچھا، جب کوئی کام ہم رسمن کرتے ہیں تو وہ ساہون ہو جاتا ہے، روحانیت محسوس ہی نہیں ہوتی. پھر روحانیت اسی لیے محسوس نہیں ہوتی کہ ساہون ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بالکل پابندی سے جا رہا نماز پڑھنے کے لیے، کوشش کرتا ہے کہ وہ محنت کر کے روٹی بھی کماتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں، فطور ہر وقت اس کے ہاتھ میں چل رہا ہے، ہر وقت اس میں لگا ہوا ہے، تو اس کا ذہن قائم میں لگا ہوا ہے مادیت میں، روحانیت کی طرف جاتا ہی نہیں، اس کا دماغ جاتا ہے جبکہ 5 وقت مسجد میں، لیکن اس کا فوکس نہیں ہے، وہ رسمن ہے بس. تو جب ہم کوئی کام رسمن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مادیت میں تباہ برباد ہو جاتے ہیں، مادیت میں گھسے رہتے ہیں، ہمارے ہر وقت سر پہ 2 چیزیں سوار ہیں، کمپیوٹر یا موبائل. آج کون سا ایسا آدمی محفوظ ہے؟ آج یہ دیکھو، یہاں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ آپ کے اگر ہاتھ میں موبائل ہے مثال کے طور پر، تو آپ کے سامنے آپ کا باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، عزیز اقارب ملنے آئے ہیں، بیٹھے ہوئے، لیکن آپ اس میں لگے ہوئے، آپ کو کوئی مطلب ہی نہیں کون بیٹھا ہو. اور اس سے گھر کی جو نجی محبت تھی، پیار، وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے اس میں ہی لگے ہوئے، بس دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو جب ہم عبادتیں رسمن کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو جب رسمن ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پھر گمراہی ہوتی ہے، ہمارا فوکس مادہ ہے، روحانیت نہیں. اب جب ہم مادیت کی طرف چلتے ہیں تو شیطان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ مادہ پرستی. مادہ پرستی. ہمارے جو دل دماغ میں ہر وقت موجود ہے وہی ہمارا رب ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ ہے مادہ، وہ ہے مادیت. ہم ہر کام تو کمرشل کرنے لگے ہیں نا. آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ کتنا ہے، کیا فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کو کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ آج نمازیں کم ہو گئی ہیں آج، یا روزے کم ہو گئے ہیں. بھری ہوئی ہیں آج بھی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آج بھی روزدار بہت ہو گئے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ نمازی ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ روزدار ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ قاری ہو گئے، پہلے سے زیادہ حافظ ملتے ہیں. عالم اتنے ملتے ہیں اب تو یہاں. ہاں، گلی گلی میں عامل ہے، عالم ہے، گلی گلی میں حافظ ہیں. پہلے حافظ ڈھونڈنا پڑتا تھا مسجدوں والوں کو کہ کوئی حافظ مل جائے. آج بہت حافظ ہو گئے، لیکن کثرت اتنی دین کی ہونے کے باوجود دین یہ ظلمت بڑھ رہی ہے، شیطانیت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم آج حافظ بھی ہیں تو رسمی حافظ ہیں، ہمارا فوکس وہ نہیں ہے. ہمارا فوکس تو ہمارا رب ہونا چاہیے، ہماری رسول ہونا چاہیے.
میں یہاں پر عوام کے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہے، میں بھی اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم آج کے دور میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو یوز نہیں کرتے، جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، ہمارا سسٹم نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، ہم جئیں گے کیسے، ہمارے معاملات کیسے چلیں گے. بالکل اس کو چھوڑنے کا کوئی بھی نہیں کہتا. صحیح. ایک بات ہے حل اس کا اسلام یہی ہے کہ وہ ہر دور کے ساتھ چلا ہے. سبحان اللہ. واہ. کوئی دور ایسا نہیں ہے اسلام کے لیے کہ جس پر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اسلام یہاں بھی یہ اسلام میں نہیں ملتا، یہ بات اسلام میں نہیں ملتی، یہ بات اسلام سے نہیں فوکس کرتی، یا یہ بات ہمارے ایمان پہ خلل ڈال رہی ہے. نہیں، یہ ضرورت ہے لیکن تم نے اس کو خواہش بنا لیا ہے. آپ اس کو ضرورت ہے استعمال کریں، بالکل کریں. آپ کے پاس یہ کائے کے لیے، رابطے کے لیے ہے نا، یا یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کر لو، ماں باپ بہن بھائی سب کی محبت، اللہ رسول کی محبت ختم اور اسی کی رہ گئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آج تم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، آج تم نعتوں کی محفل میں بیٹھے رہو، آج علماء کرام تقریر کر رہے ہیں، تم وہاں بیٹھے ہو لیکن تم اسی میں لگے ہو. اب وہ کیا بول رہا ہے بولتا رہے. کائے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل اچھی چیز ہے لیکن یہ ضرورت کی چیز ہے، خواہش کی نہیں. ہم نے اس کو اپنی خواہش بنا لیا، ضرورت نہیں رہی ہماری. اب اس سے بڑا بہت آگے چلے گئے ہم اس پہ. ساری دنیا کے پاس ہے، پوری دنیا رات میں موبائل میں کب لگی رہتی ہے، لیکن یہاں پر پیکج دیے میں تمہیں کہ تم رات بھر اسی میں لگے رہو، کیونکہ تم دین سے دور ہو. ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے آنے سے پہلے دجال کا سسٹم آئے گا. کسی چیز کو لانے سے پہلے اس کا گراؤنڈ بنایا جاتا ہے. اب ہم یہاں پر اگر کمرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم بنیادیں رکھیں گے، اس کی نشان لگائیں گے، بنیادیں رکھیں گے، کیسا کمرہ بنانا ہے، تکون بنانا ہے، چوترس بنانا ہے، 2 کونوں کا بنانا ہے، 6 کونوں کا بنانا ہے، اسی سے بنیاد رکھیں گے نا، اس پہ لے کر جائیں گے ہم اس کو. تو دجال کی ایک آنکھ ہے نا، تو اس سے پہلے تمام سسٹم ایک آنکھ کا آئے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ کا سسٹم تمہیں اپنا غلام بنا لے گا. ایسا ہی ہو رہا ہے. تو انہیں اسے غلام چاہیے نا، وہ تو آدھی غلامی حاکمیت کرے گا نا، حکومت، اسے غلام چاہیے سارے. تو پہلے اس کے جو ہتھیار ہیں پہلے ان کے غلام ہو جاؤ گے تم. جب اس کی غلامی قبول کر لو گے تو اس کی غلامی قبول کرنے میں تمہیں کوئی قباحت نہیں ہوگی. تو تمہارے ذہنوں کو پہلے غلام بنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک آنکھ کا سسٹم جو ہے یہ تمہاری غلامی کے لیے ہے. پہلے تمہیں اس کا پورا غلام بنا دیا جائے گا. تمہارے تمام عالموں کو، علم والوں کو، دانشوروں کو، اچھوں کو، بروں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو اس کا غلام بنایا جائے گا. آج آپ اس کے غلام ہو نہیں ہو. یہ ایک میں تفریحاً بات کہہ رہا ہوں کیا کہ آج کا مجدد تو یہ بنا ہوا ہے. صحیح بات ہے، لگتا ہے صحیح ہے کہ جو اس کے آگے سر نہیں جھکائے وہ گیا. آج میں دین کا نام لے کے بیٹھ جاؤں اس کے آگے کہ میں دین سکھا رہا ہوں، چاہے میں ناچ گانے لے کے بیٹھ جاؤں اس کے آگے. اب جب فوکس میرا دین سیکھنے میں بھی یہی ہو جائے، قرآن اور کتابیں ختم ہو جائیں تو جھگڑا ختم ہو گیا. اسی میں قرآن بھی دے دیا، بولے تم اسی میں لگے رہو. مقصد یہ کہ شیطان کی خاصیت ہے، اصل میں اس میں اپنے حرم ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ تمہیں کبھی تمہاری مخالفت نہیں کرے گا. وہ تمہیں تمہارے ذوق کے مطابق گمراہ کرے گا.
یعنی یہ شیطان کی خاصیت ہے. یہ شیطان کی خاصیت ہے کہ تمہیں تمہارے ذوق کے مطابق گمراہ کرے گا. اگر تم دیندار ہو تو تمہیں دین میں ہی گمراہ کرے گا. اللہ اکبر. اگر تم حافظ ہو تمہارے کو حفظ میں گمراہ کرے گا. ذاکر ہے تو ذکر میں گمراہ کرے گا. عالم کو اس کے علم میں گمراہ کرے گا. مرشد کی ضرورت اسی لیے ہے. اللہ سبحان اللہ. وہ نشاندہی کرے. کو نشاندہی کرے گا کہ تو گمراہ تو نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. تو بات یہی ہے کہ جب شیطانیت بڑھتی ہے نا اور ظلمت بڑھتی ہے تو روحانیت کمزور پڑتی ہے, کم ہوتی ہے. اور جب کم ہونے لگتی ہے تو شیطانیت غلبہ کرتی ہے. شیطانی کا اپنے حربے ہیں, اس کے حربے یہ بھی ہے, اس کا حربہ بدعت بھی ہے, شرک بھی ہے, اس کا حربہ مادیت پرستی بھی ہے, مادہ پرستی بھی ہے, اس کا حربہ جادو ٹونا بھی ہے. اللہ اکبر. تمام اس کے حربے, اور وہی حربے غلبے کر رہے ہیں. آج جادو بھی غلبہ کر رہا ہے, آج مادیت بھی غلبہ کر رہی ہے. اب جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے, ان کے پاس کون سا مادہ تھا؟ اللہ. کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی, پہننے کو کپڑا نہیں. ان کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی, پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا, اور دنیا پہ حکومت کری ہے. بتاؤ کون سے ٹینک تھے؟ کچھ بھی نہیں. حضرت عمر کے پاس. اللہ. لیکن ایمان کا جذبہ ہے. آپ بدر والوں کو لے لو, سبحان اللہ. ان کے پاس کیا تھا؟ عشق رسول کی دولت اور اللہ پر یقین. اللہ پہ یقین کامل تھا. ان کا فوکس اللہ اور اس کا رسول تھا. بس یقین کامل تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں بس وہ درست ہے. وہ درست. آج تو ہم اس پہ بحث کرتے ہیں, جو سرکار عالم فرمایا آج اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے تھا, ایسے نہیں, ایسے ہوگا. جو آپ نے فرما دیا بس اللہ نے فرما دیا. بے شک. آپ نے بہت سارے فتنے بیان کر دیے, بشارتیں دی ہیں ان فتنوں کی. آج وہ فتنے ہمارے سامنے ہیں. وہ فتنے ہیں سب جو آپ نے بشارتیں دی ہیں. بے شک. آپ کی ایک بہترین بشارت اس سے متعلق ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی خبر پل بھر میں مشرق سے مغرب پہنچ جائے گی. کیا وہ ہے نا, اشارہ کر دیا نا, وقت سمٹ جائے گا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان سے فسق اور فجور برسے گا. سیٹلائٹ کہاں ہے؟ اللہ. اسی کی طرح چل رہا ہے یہ سارا سسٹم. سیٹلائٹ سے چل رہا ہے سب سسٹم. فسق اور فجور ہے نہیں موجود اس میں, کتنا سارا فسق اور فجور ہی ہے. برسے گا, برس رہا ہے نہیں برس رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں تو سدھار سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ بات اجتماعی نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو انفرادی کرے وہ کرے ضرور کوشش. سبحان. میں اگلا سوال عرض کروں. یہ یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا مادہ پرستی ہمارے اندر بڑھتی جائے گی یہ چیزیں روحانیت کم ہوتی جائے گی, روحانیت کم اور ہوگی, یہ ہم پہ حاوی ہوتا جائے گا, شیطانیت ہم پہ حاوی ہوتی جائے گی. یہ ہمارے ناظرین بار بار یہ میسج بھی کر رہے ہیں. جادو کی حقیقت تو ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ جادو کی ایک حقیقت ہے, مگر جادوگر اور جادو کرنے والے لوگ جو مختلف اشیاء کو استعمال کرتے ہیں یا اعضاء کو استعمال کرتے ہیں, تو آپ یہ جادو کی حقیقت بھی ارشاد فرما دیں, مختصراً ان کی جو ہے نا وہ فرما دیں کہ اقسام کتنی ہیں اور کس طریقے سے لوگ یہ کرتے ہیں. دیکھو جادو کی بے شمار اقسام ہیں, کیونکہ ہر قوم نے جادو مختلف طریقوں سے کیا ہے, لیکن جادو کی اصل ایک ہی ہے. اصل ہے کہ جادو, اور وہ ہے شیطان. اور جادو کبھی شرک کے بغیر نہیں ہوتا.
جب ہم شیطان کو پوجتے ہیں، اب وہ مصری ہوں، وہ ہندی ہوں، وہ یونانی ہوں، جو بھی جادو کرنے والے لوگ ہیں، یہودی ہیں، جو بھی جادو کرنے والے لوگ ہیں، اس کا اصل شرک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جادو تمام حرام چیزوں پر ہوتا ہے، اور حلال چیز کو بھی جب تک حرام نہ کرو جادو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جیسے کہ مثال کے طور پر بکرا ہم پہ حلال ہے، جی، مرغی ہم پہ حلال ہے، گائے ہم پہ حلال ہے، بھینس ہم پہ حلال ہے. جتنی بھی ذبح کرنے والی کھانے والی چیزیں یہ حلال ہیں نا. جی، ان کو جب تک حرام نہ کر دو، یعنی کہ جھٹکا نہ مار دو ان کا، جادو نہیں ہوتا ان پر، ان کے ذریعے. اب جب ہم کسی چیز کو جھٹکا دیتے ہیں، جھٹکا مارتے ہیں، تو اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. خون بہانا دو کے لیے، یا تو رب کے لیے یا شیطان. جو رب کو خوش کرتے ہیں وہ رب کے نام پہ خون بہاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ رب کے نام پہ کرتے ہیں نا. اس سے شیطان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ رب کے نام پر کیا ہوا صدقہ تمہیں شیطان کی ہاتھوں مرنے سے بچاتا ہے، بری موتوں سے بچاتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور شیطان کے نام پر دیا ہوا جھٹکا کیا ہوا ہم پر جو ہے آفت لاتا ہے، مصیبت لاتا ہے. کیونکہ جادوگر جب جادو کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ جھٹکا دیتا ہے. اچھا، اب ایک یہ کہ حلال چیز کو حرام کر دینا، اس کو جھٹکا دے کے جادو کرنا. ایک حرام چیز کو ہی حرام اور کر دینا، یعنی جھٹکا دینا اس کا، وہ تو حرام ہی ہے. سور جیسے کہ یا بجنا یا اور چیزیں دوسری ایسی ہیں، ان کو جھٹکا دے کے مارتے ہیں، اس کے ذریعے جادو کرتے ہیں. جادو ہر گندی چیزوں پر ہوتا ہے. تو میں ان چیزوں سے جو جادو کرتے ہیں اس کو کیا اس کے ہم ذات مسلط کرتے ہیں یا اس پر پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اس پر یہ ہے کہ وہ شرکیہ کلمات اپنے پڑھتے ہیں، جس میں دیوی دیوتاؤں کے نام یا شیطان کے نام یا شیطان کی تعریف اس میں ہوتی ہے، ان کلمات میں. ایسا اب جب ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں وہ تو اس میں شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں کسی پر. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، باقاعدہ طور پر جس طریقے انبیاء دعا کرتے تھے، فرشتے آتے تھے اور فرشتے اپنا کام کرتے تھے، اسی سرکار کی بارگاہ میں بھی فرشتے آتے نا معوذتین لے کے. ہاں، اسی طریقے سے جیسے کہ اولیاء اللہ دعائیں کرتے ہیں، ان میں موکلہ روحانیت ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ گندے عمل سے شیطان پیدا ہوتے ہیں اور شیطان اکٹھے ہوتے ہیں، اور شیطان پھر اپنی ڈیوٹیوں پہ شیطانی کاموں پہ لگ جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگوں میں برائیاں ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کو برائیوں پر اسکاتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کا اس کے ذریعے، لیکن اس میں شفا نہیں ہوتی، صرف دھوکہ ہوتا ہے. شفا ہونے کا شفا نہیں ہوتی کبھی بھی، کیونکہ حرام میں شفا نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھا جائے کہ حرام میں شفا نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے. میں پھر یہ ان کی بھی کاٹ ہوگی جو بولتے ہیں جادو کی کاٹ جادو سے ہوگی. بالکل، حرام میں شفا نہیں ہے نا. واہ واہ، سبحان اللہ. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کہ جادو سے کاٹ کی جادو کی ہوگی. اگر جادو سے کاٹ جادو کی ہوتی تو اللہ اسی وقت فیصلہ کرتا سورہ فلق ناس کیوں اتارتا. فلق ناس نہیں آتی. بالکل پھر تو کہتا ہے کہ نبی آپ کسی جادوگر کے پاس جائیں. آپ ناپاک ہو جاتے ہو جب تو آپ کیا کرتے ہو؟ پاک پانی سے غسل کرتے ہیں، پھر پاک ہوتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہو. تو اسی طریقے سے یہ گندگی دور کیسے ہوتی ہے؟ پاکیزگی سے. یہ جادو کی گندگی بھی روحانیت سے دور ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سورہ فلق اور ناس ہے.
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی جادوگر حاوی نہیں آتا، یہ بھی ایک خوبی کی بات ہے. اگر آپ کے قلب میں روحانیت ہے تو جادوگر کبھی بھی حاوی نہیں ہو. حاوی نہیں آئے گا. اگر آپ کا یقین اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط ہے تو یہ شیطان تم پہ حاوی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی شیطان کا غلبہ نہیں ہوا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کبھی غالب نہیں آیا. سبحان اللہ. یعنی جن لوگوں پر ان چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا یہ یقین. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا یقین یہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہم پہ سفلی ہو گیا، جادو ہو گیا، تو ہم کسی سفلی یا جادوگر سے ہی رجوع کریں. جی. تو یہ تو وہ بات ہو گئی کہ کسی کو غلاظت لگ جائے اور اس کو تم غلاظت صاف کرنے کے لیے پیشاب دے دو. اللہ اکبر. کہ لے بھئی یہ غلاظت صاف کر لے پیشاب سے، تو وہ صاف ہوا یا اور بڑھ گیا، اور گندا ہو گیا. وہ اور گندا ہو گیا. ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے یہ بات. میاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو کیا ہے تو وہ سور کی ناؤز باللہ، جیسے میں نے پیچھے میں آپ کو دکھایا تھا، جو ہمارے آپ کے خلیفہ بھی ہیں فن لینڈ میں، وہ علاج کر رہے تھے، تو وہ خنزیر کی آواز نکالنا یا جانور کی آواز نکالنا، یہ کس بنیاد ایسے پر؟ جادو ہیں، وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب ہم کسی پہ جادو کرتے ہیں، جادوگر یہ، جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے پیدا اس جادوگروں کے کرنے سے کہ وہ جس چیز کی بھیٹ دیں گے صحیح، اس کی روح اس میں داخل ہو جائے گی، اس پہ ہمزاد اس کا اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب جانوروں کی بھیٹ دینے سے مرادی یہی ہوتی ہے کہ ان جانوروں کی روحانیت کو اس پر سوار کر دیا جائے، یعنی جو شیطان مفعول کے ہے جس ذریعے. کے اوپر کام کیا جاتا ہے. شیطان کے ذریعے اس جانور کی روحانیت اس میں داخل کر دی جائے گی. وہ شیاطین اس میں اس جانور کی ہی طرح بولیں گے. اچھا، حرکات، سکنات ویسی ہو جائیں گی اس کی. یہ جادو کا ایک بہت نہایت گندا عمل ہے. ہاں. اچھا اب یہ اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کلام الہی کو شدت سے پڑھنے کی اور توجہ سے. اس کا حل ہو جاتا ہے. روحانی عامل کرتے نہیں کا علاج، جو کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ قرآنی آیات سے، معصورہ دعاؤں سے، اللہ کے اسما سے، ہر چیز کا توڑ ہے اس میں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ بھائی مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم پر جو جادو ہو رہا ہے جی، وہ تمہاری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ تمہارے یقین اور ایمان کا امتحان ہے کہ تم اللہ ہی سے رجوع کرتے ہو، اللہ ہی والوں سے رجوع کرتے ہو، یا شیطان کی طرف چلے جاتے ہو. اللہ. میاں اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا میں کہ تم اس سے ہدایت پا لیتے ہو اس امتحان اور اس آزمائش سے، یا گمراہ ہو جاتے ہو. تو جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں یقین اور ایمان پختہ ہے، وہ گمراہ نہیں ہوتے. وہ اللہ کے کلام سے مدد لیتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے، علماء سے، ان سے مدد لیتے ہیں، اور وہ ان کی مشکل آہستہ آہستہ کر کے آسان ہو جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے. یہ یورپ میں اور ادھر ادھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ادھر اکثر مسلمان اور ان کے نوجوان جو بچے ہیں 15 سال 17 سال 18 سال کے، یا وہ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، یا پھر وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، یا پھر ان کے دماغ کام کرنا چھوڑ رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر جادو کے اثرات جو ہے نا زیادہ آ رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں، جن علاقوں میں اسلام کی قلت ہے، مسلمانوں کی قلت ہے، وہاں غیر مذاہب، بد مذاہب ہیں، کثرت ہے ان کی. اچھا، ان کے اپنے اعمال کا اثر بھی ہے وہاں پر. دوسرے، چونکہ وہ شیطانی کے پجاری ہیں سارے،
صحیح وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ شرک میں مبتلا ہیں. صحیح تو شیطان شرک کو پسند کرتا ہے، وہاں پر اس کا غلبہ ہے. صحیح اب وہاں پر جہاں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہاں اگر تھوڑا سا بھی کچھ کرا جائے تو بہت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا غلبہ ہے، شیطانی قوتوں کا غلبہ ہے. جب کوئی شیطانی عامل شیطانی عمل کرتا ہے تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے وہاں پر ان لوگوں پر، صحیح جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس کا نتیجہ گمراہی نکلتا ہے. اچھا اس عمل کا اثر ہم پر گمراہی کی صورت میں وارد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل قرآن سے ہٹ جائے گا، نماز سے ہٹ جائے گا، فرما برداری سے ہٹ جائے گا. ہم ہر وہ کام کرنے لگیں گے جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، یعنی کہ ماں باپ کی نافرمانی، بے راہ روی، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس میں ہمارے کو سخت روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ سے زیادہ خدا اور اس کے رسول کی محبت کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم وہاں پر اس محبت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. اصل میں کامیابی کی کنجی سرکار عالم کی محبت میں ہے. واہ سبحان. دین اسلام پر جو عمل کرتے ہو وہ عمل اگر سرکار عالم کی محبت سے خالی ہے تو بے مقصد ہے، وہ رسمہ نہیں کر رہے ہو تم ادا بس سب کچھ. تو اس کا نتیجہ اچھا چونکہ شیطان اللہ کی محبت سے نہیں غصہ کرتا، سرکار عالم کی محبت سے ناراض ہوتا ہے. صحیح کیونکہ اللہ کی محبت کا تو وہ بھی دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کو دشمنی اللہ سے نہیں ہے، سرکار عالم سے. تو جس کے دل میں سرکار عالم کی محبت ہوتی ہے نا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے وہ. تو اس لیے ہمیں اس کو شکست دینے کے لیے، اس کا توڑ کرنے کے لیے آپ کی محبت بڑھانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ تو یورپ اور اس میں آج کل ایک معاملہ اور آ رہا ہے ہمارے پاس، بہت زیادہ آ رہا ہے. اس معاملے میں ماں باپ اتنے پریشان ہیں میاں، وہ باہر لوگوں کے ساتھ جو ہماری مسلمان بچیاں ہیں، بسا اوقات ان کو خواب میں یا نیند میں یا جاگتے ہوئے بھی ان کو اپنی باڈی پر کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ ایسی کیفیات میں ہوتے ہیں کہ انہیں شیاطین جو ہے نا یعنی بد فعلی کا شکار کرتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں. تو کیا یہ جادو ہوتا ہے، اثرات ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بچیاں، یہ بھی سوال بھی آیا ہوا ہے، اور وہ بچی نے مجھے کل بھی کہا تھا کہ آپ میاں حضور سے پوچھیے گا، قطر سے تھیں، بہت پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، روزے بھی ہو رہے ہیں، گھر میں خیال بھی کیا جا رہا ہے، پردے کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اتنے موذی مرض کا، اس مرض کا شکار ہے کہ باقاعدہ ظاہر ہو رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے اس کا. یہ کیا جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین جنات جو ہیں جی وہ ایسے لوگوں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں. صحیح. آئینہ سمجھ میں بات، ایسی حرکات ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو ایسے ان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ بد حرکات کریں، اور جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یا جو ایمان، اسلام اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس سے کاٹا جائے. اس کو یہ ایسا کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ سب پرہیزگاری کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اس کا فائدہ تمہیں کچھ نہیں ہے. آئینہ طاقت ہماری زیادہ ہے، طاقت ہماری زیادہ ہے، لہذا تم ہماری طاقت پر ہمارے اگر ساتھ ہو جاؤ تو تم ان مشکلوں سے نجات پا سکتے ہو. لیکن انسان کو چاہیے کہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، اپنا کام جاری رکھے، اپنا پرہیزگاری، اپنا تقوی، اپنا اسلام دین، اس پر یقین رکھے. اب رہ گئی بات ان کے غلبے کو توڑنے کی، تو تھوڑی سی قوت ارادی کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھو قرآن ابتدائی میں ایک بات کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا مطلب ہوا؟ اس کتاب میں کوئی شک کوئی شک نہیں.
یعنی کہ پہلے یقین کریں. پہلے یقین. یقین کامل کی ضرورت ہے بس تھوڑی سی. شیطان اپنے کام کرے گا، تمہیں اپنا کام کرنا ہے. آپ میدان جنگ میں ہو تو جب آپ میدان جنگ میں ہو یعنی کہ آپ تقوی پہ ہو، آپ طہارت پہ ہو، آپ اللہ کے دین پر ہو، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میدان میں ہو اور آپ کے مقابل کون ہے؟ دو. نفس. آپ اکیلے ہو، ایک نفس اور ایک شیطان، تو آپ دونوں سے مقابلہ ہے آپ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ میدان میں آتے ہو، دشمن کے مقابلے پہ ہوتے ہو، تو دشمن سے رحم کی اپیل کرتے ہو؟ اچھا، یا تم یہ توقع کرتے ہو کہ مجھ پر رحم کرے گا؟ نہیں، وہ تو پچھاڑنے کی کوشش کرے گا. وہ تو پچھاڑنے کی کوشش کرے گا. تو اب وہاں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہیں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو تھوڑا سا یقین کریں اور اللہ سے مدد لیں، یعنی کہ اذکار کریں، ذکر کریں، قرآن کی آیت پڑھیں، اور جو خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں. کسی عالم سے، کسی ولی سے، کسی اللہ کے دوست سے، کسی روحانی عامل سے اپنے لیے مدد بھی لیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد بھی کرے، ادھر آپ بھی کریں کچھ کوشش، تو پھر آپ دو ہو جاؤ گے، دو کے مقابلے پہ آ جاؤ گے، تو آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ ہم نے تھوڑی سی میاں حضور سے جادو پر اور روحانیت پر گفتگو کی. تھوڑی سی تو عوامی انداز میں ہم نے میاں حضور سے پوچھا اور میاں حضور نے ارشاد فرمایا. آپ میسیج میں لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آخر میں ایسا جامع علاج میاں حضور کی زبان مبارک سے ہی پوچھ لیں گے. کچھ منٹ مزید باقی ہیں تو میں جنات کے متعلق، میاں جنات جو ہیں یہ آج کل کے دور میں کیا جنات زیادہ شرارت کر رہے ہیں یا جادوگر لوگوں کو زیادہ تنگ کر رہے دیکھو ہیں؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو. بات یہ ہے کہ جب ناحق اموات بڑھ جاتی ہیں، ناحق اموات یعنی لوگ ناحق مرنا شروع ہو جائیں یا قتل ہونا شروع ہو جائیں، قتل ہونا شروع ہو جائیں، اور لوگوں کو انصاف نہ ملے، صحیح، قاتل پکڑے نہ جائیں، صحیح، قاتل اپنے انجام کو نہ پہنچے، تو پھر بربادی آتی ہے، تباہی آتی ہے. ہمارے ہاں پوری دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں اور سب زیادہ کس کے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں روز مسلمان مر رہے ہیں، مر رہا ہے، بچے بھی بڑے بھی. بچے بھی بڑے بھی. آئی سمجھ بات؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ ناحق موتیں ہو رہی ہیں، ناحق اموات ہو رہی ہے، جس سے شیطانیت کو تقویت مل رہی ہے. جناتوں کو، جو شیطان جناتوں کو تقویت مل رہی ہے، وہ طاقتور ہو رہے ہیں روز بروز. اور جتنے قاتل ہیں وہ ایک بھی نہیں پکڑا جا رہا، انصاف نہیں ہو رہا کہیں بھی. جب عدل اور انصاف ہٹ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو پھر بربادی ہوتی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو لوگ اس لیے زیادہ تکالیف میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہاں پر ایسے امراض پیدا ہوں گے دنیا میں کہ جو سمجھ میں نہیں آئیں گے، جن کا علاج نہیں ہوں گے. ایسے جنات غلبہ کریں گے کہ تمہیں طرح طرح کی بیماریاں لگیں گی، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، زمینیں بنجر ہونے لگیں گی، کھیتیاں ویران ہونے لگیں گی، بے برکتی ہوگی، گھر بے برکت ہو جائیں گے، روزی روزگار کی بے برکتی ہو جائے گی، تنگیاں ہو جائیں گی. اب کافروں کے ہاتھ سے جو ہم مر رہے ہیں وہ تو الگ ہے، ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں جو مر رہے ہیں وہ الگ ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں پہ عذاب آیا ہوا ہے، اور اس کا عذاب پوری دنیا پر آئے گا. میں تو یہاں پر عوام کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو اس میں بے گناہ بھی مر رہے ہیں، اب جو شام میں بچے شہید ہو رہے ہیں، فلسطین میں جو ہو رہے ہیں بچے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اس عذاب میں یا اس مصیبت میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ بات رب العالمین تو بے نیاز ہے، وہ دیکھ رہا ہے. بات گناہ اس کی نہیں ہے، گناہ کی کہ کون کیوں گناہ میں جا رہا ہے. جی، بات یہ ہے کہ بے انصافی ہو رہی ہے، اور جب بے انصافی ہوتی ہے اور عدل نہیں ہوتا اور ظلم ہوتا ہے، تو ظلم ہوتا کس پر ہے؟ مظلوم پر. تو وہ تو مظلوم ہے نا، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم بھی اس میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے وہ ہیں. آج کتنے شام کے لوگ مر گئے،
کتنے برما میں لوگ شہید کر دیے گئے، کتنے شام میں شہید ہو رہے ہیں، کتنے کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں، کتنے بھارت میں شہید ہو رہے ہیں، دنیا میں شہید ہی ہو رہے ہیں نا لوگ بیت مسلمان۔ المقدس پہ قبضہ ہو گیا یہودیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، آپ کے حکمران کوئی بولا؟ نہیں۔ ہمدردی کا کوئی ایک بول بھی بولا؟ نہیں بولا، تو پوری دنیا میں کوئی نہیں بول رہا۔ تو ان کو سلیکٹ کر کے کون لاتا ہے؟ ہم اور آپ۔ تو ان کو جب ہم اور آپ سلیکٹ کر کے لاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے، تو وہ ہم سب ایک ساتھ ملے ہوئے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ ہم کس کے معاون ہیں؟ ہم ان حاکموں کے، اور وہ حاکم ان کے معاون ہیں، اور وہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، تو اس کا نتیجہ ہم بھی بھگتیں گے۔ تو یہ شیطان ہم پہ غلبہ کریں گے، اور یہ جن جو شیطانی جنات ہیں یہ طاقتور ہو رہے ہیں، اور یہ طاقتور ہونے سے غلبہ ہو رہا ہے ان کا۔ آج کیا بات ہے کہ اسی لیے کافر جو ہے پوری دنیا پہ حاوی ہو رہے ہیں کہ ان کے شیطان ان کی مدد کر رہے ہیں۔ شیطان اس کا مددگار ہے جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے، اور ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ دشمن ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جنات بھی سمجھے ان انسان، وہ جو انسان حملہ آور ہو رہے ہیں تو یہ جنات بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہی روحانیت ہی ایک طریقہ ہے۔ دیکھو جو آدمی ناحق مرتا ہے نا، ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، تو جو حادثے میں ایک دم مر جاتا ہے، یہ روحانیت کا ایک اصول بتا رہا ہوں میں تمہیں، جو حادثے میں ایک دم مر جاتا ہے وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کا ہمزاد بھٹکتا ہے، اور ہمزاد کیا ہے؟ شیطان ہے، شیطان ہے۔ جب آدمی طبعی موت مرتا ہے تو ہمزاد اس کا دفن کیا دفن کیا جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ آگے سنیں بات۔ اور جب وہ طبعی طور پہ نہیں مرتا، حادثاتی طور پہ مرتا ہے، کیونکہ وہ جانے کے لیے دنیا سے تیار نہیں تھا۔ صحیح، مرنے والا ایک آدمی مر رہا ہے باقاعدہ، اس کا تو دماغ بنا ہوا ہے نا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، پھر آپ نے باقاعدہ اس کی تدفین کری، باقاعدہ سب کچھ کر دیا۔ لیکن جو دنیا سے نہیں جا رہے ہوتے، جنگوں میں ویسے قتل ہو جائیں، حادثاتی مر جائیں، وہ ہمزاد نہیں جاتے، اب وہ دنیا میں پھرتے ہیں، اس کا وبال بنتا ہے۔ پھر وہ کبھی وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، پھر کسی کو پکڑتے ہیں، کبھی کسی کو تنگ کرتے ہیں، کبھی کسی کو تنگ کرتے ہیں، کبھی وہ شیطانی عاملوں کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ شیطان بھی کھانا مانگتا ہے، شیطان کو بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ہمزاد کو بھی چاہیے ہوتا ہے، چاہیے، وہی شیطان ہے نا یہ۔ جی، کیوں کہا گیا کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھائیں؟ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاتے ہیں تو آپ کا شیطان بھوکا رہتا ہے، صحیح، اور جب آپ بسم اللہ کر کے نہیں کھاتے شامل ہو جاتا تو وہ شامل ہوتا ہے کھانے میں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز کھاتے وقت دسترخوان پہ گر جائے، کوئی ٹکڑا، اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کو خوراک ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اب یہ جو عاملین ہیں یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جادوگر کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے فروٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے سامان رکھتے ہیں، پھر اس پر اپنے کلمات پڑھتے ہیں، تو اس پہ شیطان آتے ہیں، اور وہ پھر ان سے اپنے جادو کے ذریعے پھر ان سے وہ مدد لیتے ہیں، اور ان کو بھیجتے ہیں مدد کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ وہ ظالم ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، کیوں کہ وہ کفر کے غلبے میں ہوتے ہیں نا، کفر کے غلبے میں ہوتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ دوسروں پہ زیادتی کرتا ہے۔ میاں یہ مختصر سوال کرتا ہوں، ماشاءاللہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، اب ہم جو ہے نا آپ کے امراض کا علاج مختصر میاں سے پوچھیں گے، کیونکہ میاں حضور نے ٹرانسمیشن میں بھی تشریف لے جانا ہوتا ہے، یہ میاں حضور کا کرم ہے، اتنا ٹائم دے دیا۔ میاں جادو کا 11 ہو گئے، جادو کا علاج بھی پوچھتا ہوں آپ سے، اور دوسرا یہ کہ جادوگر اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ جس پر کر رہے اس کے جسم میں کوئی چیز اتارے یا اس سے لگائے یا اس کو کھلائے پلائے، یا ویسے بھی اپنی پڑھائی اور ریاضت کے ذریعے بھی کر سکتا ہے؟ دیکھو جادو کے 3 الگ الگ مراحل ہیں۔ ایک مرحلے کے جادوگر جو ہیں طریقے پر، ان کو
جس پر جادو کرنا ہے جی اس کے جسم کا کوئی کپڑا جی صحیح چاہیے ہو، چاہیے یا اس کے ساتھ بعض جادوگروں کی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کپڑا بھی چاہیے، کوئی بال، کوئی ناخون، جی جسم کا حصہ بھی کوئی چاہیے، چاہے وہ بال ہوں چاہے وہ ناخون ہو، یہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا بعض کیٹیگری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کھلانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، کہ تاکہ یہ کہ کوئی حرام چیز اس کے جسم میں اتروا دی جائے۔ اچھا وہ حرام چیز جو جسم میں اتروا دی جاتی ہے وہ چاہے ایک چٹکی کیوں نہ ہو، یعنی کہ وہ ایک بیج ہے، تاکہ تم اس کے جسم میں ڈال دو، وہ اس کے جسم میں اس کو درخت بنا دے۔ جی اب وہ چیز اس کے جسم میں بیماریوں کی شکل میں، اس کے جسم میں بد مذہبی کی شکل میں، صحیح اس کے جسم میں جنون اور پاگل پن کی شکل میں، صحیح پھر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ بیج پودا بن چکا ہوتا ہے۔ اچھا ایک قسم ان کی یہ ہے کہ وہ فوٹو کے ذریعے کام کرتے ہیں، تصویر کے ذریعے، تصور کے ذریعے، یا تو وہ کہتے ہیں کوئی تصویر ہمارے کو دے دو، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں اس شخص کو ہمیں دکھا دو وہ کون ہے، تو وہ دیکھ کے اس کو پھر اس کے تصور باندھ کے بیٹھتے عمل کرتے ہیں، اس سے بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے۔ تصور باندھ کے عمل کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو تمہارا ہمزاد ہے صحیح اس کو ایکٹیو کرے وہ، اور تمہارے خلاف ایکٹیو کرے، صحیح اس سے مدد لے کے وہ تمہارے خلاف ایکٹیو کرتا ہے اس کو، صحیح اور وہ پھر تمہارے خلاف ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا خلاف ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کا تدارک نہ کیا جائے۔ آئی نا سمجھ بات؟ جی تیسری ایک بات یہ ہے کہ وہ تمہارے نام کا پتلا بناتے ہیں۔ صحیح اب وہ تمہارے کسی پہنے ہوئے کپڑے کا بنائے، کسی اناج کا بنائے، مٹی کا بنائے، موم کا بنائے، صحیح اور اس پر وہ پھر عمل کرتے ہیں۔ یعنی اس پر بھی شیاطین کی ڈیوٹی اس لگاتے پہ شیطان کی ڈیوٹی لگا کے اس کو جسم کو، اس پتلے کے جسم کو تمہارا جسم تصور کر کے، صحیح اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ ہاتھ باندھتے ہیں تو تمہارا بندے کا ہاتھ بن تصور جائے کر گا، کے تمہارا ہاتھ بن جائے گا، وہ دماغ باندھتے ہیں تمہارا دماغ بن جائے گا، پیر باندھتے ہیں تمہارا دماغ پیر بن جائے گا، کسی کے نفس باندھتے وہ ہیں، نفس بن نفس جائے بندی کر دیتے ہیں، وہ آدھا دھڑ ختم کرنا چاہتے ہیں، فالج کرانا چاہتے ہیں، آدھا دھڑ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح تو وہ تصوراتی قوت ہوتی ہے ان کی۔ تو میاں اس سے تو عمل کے جسمانی ذریعے۔ مریض بھی ہوتا جاتا ہے نا، بندہ جسمانی جب بھی مریض، وہی بہت کہہ سے رہا ہوں۔ لوگ علاج کراتے ہیں مگر ٹھیک نہیں ہوتے، شفا نہیں ہوتی، ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بڑی بیماریاں لگتی ہیں، کینسر تک اس سے لگتا ہے، کینسر لگتا ہے۔ فالج اس سے ہوتا ہے، پاگل پن جنون اس سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ امراض اس سے پیدا ہو سکتے ہیں جو تمہارے خون کے ذریعے تم پر لگ سکتے ہیں۔ صحیح میاں جادو کا مختصر اور جامع علاج آپ ارشاد فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے جو خود بھی کر سکیں مکمل، ایک جیسے اگر عامل کسی کو نہیں ملتا تو وہ خود آپ کی اجازت سے ہم کر سکیں۔ دیکھو جادو کا بہترین عمل تو جادو کی آیات جو ہیں جی وہ بہترین علاج ہیں جادو کے، جیسے کہ ایک دعائے رد سحر جی ہماری سلسلے کی اللہ سلسلے کی، وہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ، ایک بات، یہ ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے میاں۔ ہاں دوسرے آیت کتب شمالی اور آیت کتب جنوبی، یعنی کہ سورہ فتح کی آخری آیت، جی اور سورہ آل عمران کی 184 184 آیت ہے سورہ آل عمران کی، یہ آیت، یہ بہت مفید ہیں دونوں۔ اگر ان کا ہم کثرت سے ورد کریں، یا جو سحر زدہ ہو جائے اس پر دم بھی کیا جائے، اس کو اس کا دم کر کے پانی بھی پلایا جائے تو بہت بہترین ہے یہ۔ اچھا یہ جادو اور جنات دونوں سے نجات دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، 55، 56، صحیح ان ربکم اللہ الذی خلق خلق السماوات السماوات، سے آخر تک، ان آیتوں کا اگر ورد کیا جائے تو یہ جادو سے محفوظ بھی رکھتی ہیں، اور جادو اگر ہو جائے تو اس کا اتار بھی ہیں، توڑ بھی ہیں۔ اگر کسی پہ جنات کا غلبہ ہو جائے تو اس سے بھی نجات ہے اس میں۔ صحیح تیسری بات سورہ عبس سورہ عبس،
اور اس کے ساتھ سورہ فلق و ناس ملا کے پڑھی جائے تو بہت جلدی جادو کا اثر بھی دور ہوتا ہے اور جادو کرنے والے بھی چلا جاتا ہے. مگر میاں علاج کے لیے معالج سے تو رابطہ رکھنا ضروری ہے یا بندہ خود بھی کر سکتا ہے؟ یہ تو پڑھ کر فائدہ لے رہا ہے. یہ پڑھ کے فائدہ بھی نہیں ہوتا خود بھی، صحیح، جب تک کہ کسی سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے. اس کی اجازت لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور پازیٹیو اثرات شروع ہو جاتے ہیں. منفی اور مثبت اثرات ہیں ہر چیز کے. دیکھو جس کا ایکشن ہے اس کا ری ایکشن ہے. صحیح. وہ کچھ بھی ہو. یہ روٹی بھی اگر کھاتے ہیں تو فائدہ کرتی ہے نا، لیکن وہی روٹی نقصان بھی کر سکتی ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے نہ پکانا جانتے ہوں تو لہذا بہتر ہے کہ جب کوئی ہم بات کریں، کوئی دعا پڑھنا چاہیں، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے، تو باقاعدہ اس کے جاننے والے سے اس کی اجازت لے لینی چاہیے. وہ ہمیں فائدہ مند ہے بلکہ ہمارے لیے. اور پھر ایک بات ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کو ایک معاون بھی مل جاتا ہے ساتھ میں، ایک مددگار بھی ہو جاتا ہے. وہی بات آ جاتی ہے ثم رفیق علی الطریق. یہ دوسرا، یہ نفسیاتی امراض کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نفسیاتی امراض کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 بہت بہترین آیتیں ہیں. یہ جنون، پاگل فن، نفسیاتی، یہ سب چیزوں کو دور کرتی ہے. پڑھ کر اس کا پڑھنا بھی بہترین ہے اور اس کا لکھ کے دھو کے پینا بھی بہت مفید ہے. باقی تو بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں لیکن وہ تفصیل تو بہت لمبی ہو جائے گی اس کی. لیکن یہ کہ یہ میں آسان سی بتا رہا ہوں جو دوسرا مؤثر بھی ہیں. یہ کمنٹ میں بھی ایک بھائی بار بار کہہ رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پر آ رہی ہیں، الحمدللہ دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ آپ سے ابھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بعد میں ویڈیو وائرل ہوگی تو بہت سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی میاں حضور سے بات کرا دیں. میرا گھر آپ سے کوئی 42 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر دور ہے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جان کے نہیں کرا رہے جبکہ ان کو ہم تسلی بخش جواب دیتے ہیں. دیکھو اب ان کے لیے آپ کیا فرمائیں؟ ایک بھائی نے کوئی 40 دفعہ میسج کیا مجھے بیعت کروا دیں، بیعت کروا دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری بات میری بات. اللہ اکبر. آئی نا سمجھ بات؟ جو تم سے بیعت کرتا ہے وہ مجھ سے بیعت کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا آن ایئر، تو ان کو اپنے دل میں شک لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ میاں حضور بہت مصروف ہوتے ہیں، جمعے کے دن ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آیت قطب کی اجازت، تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں میاں کے فیس. دیکھو میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں نے یہ بات کری پہلے بھی کہی ہے کہ میرے جتنے بھی خلفاء ہیں سبحان اللہ، جہاں بھی ہیں، جو جس سے مناسبت کر لیتا ہے وابستہ ہوگا وہ مجھ سے وابستہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئی نا سمجھ بات؟ سب میرے لیے ایک جیسے ہیں، سب کے لیے ہے میری بات. الحمدللہ رب العالمین. تو کریں، کوئی بات نہیں ہے. جس سے بھی رابطہ، جس سے رابطہ ممکن ہو اس سے کریں اور فیض لیں. جزاک اللہ. میاں آپ نے ٹائم عنایت فرمایا، بہت نوازش ہے اور بہت ٹائم لے لیا آپ کو، مگر فہیم بھائی بہت اچھے نعت خواہ ہیں. ان کی خواہش ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر 2 شعر پڑھ لیں، تو آپ انہیں اجازت اویسیوں میں بیٹھ جا بلا لیں. ان پہ کرم بھی فرما دیں آپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا.
یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک شاخ پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بند کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ میاں وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ اشارت فرما دیں، 27ویں شب آنے والی ہے، کیا پڑھنا چاہیے، کیسے اہتمام؟ لیلۃ القدر کے لیے بہترین یہ ہے کہ نوافل میں 2 رکعت نماز کی نیت کرے، اور ہر رکعت میں 1 دفعہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو بہت اچھا عمل ہے یہ۔ اس کے علاوہ دوسرے یہ بھی ہیں کہ ہر رکعت میں 3 بار، بعض روایتوں میں بزرگوں نے 10 بار بھی کہا ہے، بعض میں 50 بار بھی کہا ہے، یہ پڑھی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سورہ قدر ہر طاق رات میں کم سے کم 21 مرتبہ ضرور پڑھے، اور جو زیادہ پڑھ سکتا ہے تو وہ 70 بار پڑھے۔ تو جو شخص طاق رات میں سورہ قدر پڑھتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کو طاق رات کا شب قدر کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کچھ لوگ ہماری اجازت سے، آپ کی اجازت سے سیفی شریف پڑھتے ہیں، اگر وہ اس لیلۃ القدر، دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بات ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، جی، تو سیفی شریف جو ہے وہ تمام کی تمام دعا ہے، سبحان اللہ، اور دعا بھی وہ ہے کہ جو مقبول لوگوں کی دعا ہے، سبحان اللہ، مقبول لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ مقبول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نے حضرت علی کو تعلیم فرمائی، حضرت علی نے سے پھر اور آگے چلی تابعین، تبع تابعین، بزرگان اکرام، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت بڑے عامل ہیں، اور تقریباً اولیاء اللہ نے اس کو پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت مقبول دعا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں ان راتوں میں ایسے ہی کلام زیادہ پڑھنے چاہیے جو مقبول ہوں، اور کلام الہی کی تو بات ہی ایک الگ ہے، لیکن یہ بھی دعا جو ہے سیفی بھی یا دعا حزب البحر بھی، سب مقبول اعمال ہیں، تو اس کو اگر شب قدر میں پڑھتے ہیں ہم تو اس کا بڑا فائدہ ہے ہمیں۔ ان دعاؤں سے، مقبول دعاؤں سے ہماری روح اور قلب کا تصفیہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان کے پڑھنے کی، اور اس کے فیضہ برکات سے ہمیں نوازے۔ آمین۔ دعا فرما دیں سب کے بھی، آپ کی دعا ہو جائے گی تو سب خوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین،
یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض ذریعے وسیلے سے ہمارے اس مہینے کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جو کچھ روزے رکھے گئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ان سب کا اجر ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنی اعلیٰ شان اور فضل کے مطابق ادا فرما. یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما. یا الہ العالمین لیلۃ القدر شب قدر کی برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں سے ہمیں مستفیض فرما. آمین. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو لوگ جن کے معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جو محصور ہیں بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دفع فرما. ان پہ سے سحر کو دفع فرما. یا الہ العالمین جو کسی بد مخلوق کی شر سے پریشان ہیں اور اس میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نجات دلا. یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے ظاہری اور باطنیوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت. یا الہ العالمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا. یا الہ العالمین ہمیں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ.